اس وقت پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد ملک کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر ہے۔ پاکستان کی 64% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے، لیکن یہ سرمایہ ایک چیلنج بھی ہے کیونکہ نوجوانوں کی اکثریت غربت اور مواقع کی کمی کا شکار ہے۔ آج ہمارے ساتھی نخبت ملک ہمارے لیے ایک ایسے نوجوان کی کہانی لے کر آئی ہیں جس نے غیر معمولی نوعیت کی مشکلات کا سامنا کیا اور اس کے بعد اپنی محنت سے نہ صرف اپنے لیے بلند مقام بنایا بلکہ دوسروں کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو نیلوفر نخبت کیا کہانی ہے یہ؟ جی سارا، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1990 کی دہائی میں، جب پاکستان کا جو جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ جو علاقے ہیں رحیم یار خان ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، بہاولپور ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان ہے، وہاں پہ جو بہت بڑے پیمانے پہ بچوں کو اسمگل کر کے تو دبئی جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا تھا، اور ان کو اس لیے لے کے جایا جاتا تھا کیونکہ وہ اونٹوں کی ریس میں انہیں استعمال کیا جا رہا تھا۔ بحری جہازوں کے کنٹینر میں بھی بھر کے لے کے جایا گیا، اور اس طرح سے تو ہوا یہ کہ ان میں سے کئی بچے ایسے تھے جنہیں اغوا کر کے اور بعض اوقات ان کے اپنے والدین نے غربت کے ہاتھوں فروخت کر کے جو ہے وہ دبئی بھیج دیا اسی مقصد کے لیے۔ انہی میں سے ایک ایسا بچہ ہے جس کی کہانی آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، رمیش جے پال، جو کہ اب جوان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی ہمت اور عزم کا مظاہرہ کر کے اپنی زندگی کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے یہ رپورٹ اور پھر مزید اس پہ بات کریں گے۔ مستقبل میں سیاسی لیڈر بننے کا خواب دیکھنے والے رمیش جے پال امریکی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے دوسرے بہت سے پاکستانیوں سے کچھ زیادہ مختلف دکھائی نہیں دیتے، لیکن رمیش کے بارے میں ایک چیز مختلف ہے، ان کا ماضی۔ انہیں اونٹوں کی ریس میں استعمال ہونے کے لیے 5 سال کی عمر میں خود ان کے اپنے والدین نے فروخت کر دیا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں دبئی جا رہا ہوں، مجھے تو یہ پتہ تھا کہ میں کراچی جا رہا ہوں یا کسی بڑے شہر میں، بڑی گاڑیاں اور بڑے اس وقت میں۔ اس میں ذمہ داری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میری فیملی کی ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے میرے معاشرے کی ہے اور تیسری ریاست کی ہے۔ 5 سال کی عمر میں صحرا میں اکیلے پورے خاندان کی معاشی کفالت کی ذمہ داری رمیش کے لیے ایک نہ بھولنے والا تجربہ ہے۔ وہ میرے لیے کال کوٹری ہی تھی، جب آپ ایک بچہ ہوتا ہے 5 سے 7 سال کا اور وہ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ وہ اپنی فیلنگ ہی کسی کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا تو اس کے کیا حالات ہوں گے۔ میں تو عربی سیکھ کے نہیں سمجھتا تھا، جب میں وہاں پہ غلطی کرتا تھا تو نہ تو میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا تھا، نہ ہی میرے کمر پہ مجھے تھپ تھپانے والا تھا، اور اس حالات میں میرے اوپر تشدد ہی ہو سکتا تھا۔ رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے رمیش جے پال نے 10 سال کی عمر میں اس وقت تعلیم کا آغاز کیا جب اقوام متحدہ کی کوششوں سے انہیں بازیاب کروا کر وطن واپس لایا گیا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ٹھانی۔ میں نے غبارے بیچے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے، میں نے پتنگ کی دکانوں پہ وہ کام کیا ہے، میں نے سیور مینوں کے ساتھ کام کیا ہے جو صفائیاں کرتے ہیں محلوں میں نے مزدوروں کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں نے رکشے چلایا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں AA ہوں، ماسٹر ان سوشیالوجی ہوں اور ماسٹر ان رورل ڈیولپمنٹ ہوں۔ رمیش جے پال کے مطابق انہیں اور ان کی کمیونٹی کو بدلتے وقت کے ساتھ ایسے مسائل کا سامنا ہے جن پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ تعلیمی جو اعتبار سے کمیونٹی بہت پیچھے ہے، اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا مرض ہے وہ ہماری کمیونٹی کو، ہندو کمیونٹی کو، وہ جو پاکستان سمیت میرے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ڈسکریمنیشن ہے۔ آج کل جو تکلیف دہ جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ نوجوان بچیوں کے اغوا کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اغوا اور اس کے بعد تبدیلی مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سمجھنے کے کینسر کی طرح جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ کا اعزاز اور انسانی حقوق کی امریکی تعلیم حاصل کر کے رمیش جے پال پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں اور وہاں کی اقلیتوں کے حالات میں بہتری لانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ رمیش کی بہت غیر معمولی کہانی آپ ہمارے لیے لے کر آئیں۔ انہوں نے تو اپنا فیوچر بنا لیا، اور جو بچے کیمل جاکیز بنے تھے ان کا کیا بنا؟ جی سارا، ایکچولی جب یہ یونیسیف نے یہ اقدام اٹھایا تھا، جب وہ بچے جو ہیں انہوں نے پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کے اور متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ بچے جو ہے وہ جو اس ریس میں استعمال ہو رہے تھے ان کو جب واپس اپنے اپنے ملکوں میں بھیجا تو وہاں پہ ایک کمپنسیشن کا بھی اعلان کیا گیا تھا ان بچوں کے لیے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور سوڈان اور انڈیا سے ان بچوں کا تعلق تھا۔ بہت سارے بچے، بہت ساری فیملیز آج بھی اسی کمپنسیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ
بچوں کا استعمال اس ریس کے لیے اور اس سپورٹس کے لیے اب بھی ختم نہیں ہوا ہے. مصر اور بہت سارے دیگر عرب ممالک اب بھی ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اس ریس میں. اور ان بچوں کا تعلق کن ملکوں سے ہے؟ کیا وہ پاکستان سے ہی آ رہے ہیں؟ موسٹلی وہ بچے سوڈان سے لائے جاتے ہیں. نخبت ملک، آپ کی رپورٹنگ کے لیے بہت شکریہ. ریلی اپریشیٹ اٹ. تھینک یو.